بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور مشائخ عظام وغیرہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں اس کے متعلق۔ پہلی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنے بڑے کی تعظیم کرنا شرک نہیں، بلکہ ایسا نہ کرنے والا حضور کے راستے پر ہی نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آئے، تو اس موقع پر صحابہ کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تھا، واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفظوں میں انہوں نے بیان کیا اور فرمایا کہ قسم خدا کی، میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور جب ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی بلند نہیں کرتے، اور تعظیماً ان کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو ہے حاضری ہوئی تو آپ چمڑے کے سرخ قبے میں تشریف فرما تھے، اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضور کے وضو کا مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ پانی ایک لگن میں لیا، اور لوگ اس پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو جس کو اس میں سے کچھ حاصل ہو گیا اس نے اپنے چہرے وغیرہ پر اس کو مل لیا، اور جو نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری لے لی یعنی بچا ہوا لے لیا۔ تو ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرتے تھے، مگر آپ انہیں منع نہیں فرماتے تھے، جس سے واضح طور پر حضور کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ مسلمان ان کی تعظیم کریں تو یہ شرک نہیں۔ اگر یہ بات شرک ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اس سے ضرور منع فرماتے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اپنی قوم کو نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور نے اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ شخص تم لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ حضور کا منع کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے روک دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حکم سے اس کو آگاہ کیا۔ شخص مذکور یعنی جو نماز پڑھانا چاہ رہا تھا یہ بات حضور سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے منع کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے اللہ اور رسول کو اذیت دی یعنی تکلیف دی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جانب اس کی تعظیم کے لیے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، تو امام پر چونکہ جانب کعبہ شریف کی تعظیم لازمی تھی مگر اس نے نہیں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے سے اس شخص کو منع فرمایا۔ حالانکہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جہاں سے وہ کعبہ شریف کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوا آقا علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تعظیم کے لیے معظم یعنی جس کی تعظیم کرنی ہے اس کا سامنے ہونا اور دیکھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو تب بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اور حضرت امام بخاری کا کیا عقیدہ ہے تعظیم کے بارے میں؟ حضرت محمد بن یوسف قربری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے فرمایا بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حدیث شریف کی تعظیم حقیقت میں آقا علیہ السلام کی تعظیم ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث رسول کی اس طرح تعظیم فرما کر اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم حق ہے۔